بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سورہ رحمان کے ترجمہ اور تفسیر کا پارٹ نمبر 4 بیان کریں گے۔ پچھلی تمام ویڈیوز میں ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تک بیان کر چکے ہیں تفسیر۔ آج ہم سورہ رحمان کی 34 آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے وہ عزیز دوست، میرے وہ عزیز ساتھی جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ پیارے دوستوں، اس تفسیر کا سننا، سورہ رحمان کی تفسیر، سورہ رحمان سننا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سننا باعث سے برکت ہے، بہت فضیلت ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو اسے سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں، خاص کر قاری باسط کی آواز میں، جو یہ کیسٹس ملتی ہیں ان کی آواز میں اپنے مریض کو جو ہے اس کی تلاوت سنائیں۔ اس کا طریقہ پارٹ نمبر 1 میں میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پارٹ نمبر 1 آپ ضرور دیکھیں، ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے فیضیاب ہوں گے اور بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، آپ سورہ رحمان کا ساتھ نہ چھوڑیں، سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ چلتے ہیں سورہ رحمان کا ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ شروع کریں گے آیت نمبر 34 سے۔ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ آیت نمبر 35۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ 36۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 37۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 38۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جنات سے۔ آیت نمبر 39۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 40۔ مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 41۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 42۔ یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 43۔ وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ آیت نمبر 44۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ برائی کرنے والے کو ان کی برائی کی مانند سزا ملے گی، ان پر ذلت سوار ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے منہ مثل اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ہوں گے۔ یہ جہنمی گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ شوازوں کے معنی آگ کے شعلے جو دھوئیں ملے ہوئے سبز رنگ کے جھلسا دینے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ دھوئیں کا آگ کے اوپر کا شعلہ جو اس طرح لپکتا ہے کہ گویا پانی کی موج ہے۔ نحاس کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ لفظ نون کے زبر سے بھی آتا ہے، لیکن یہاں قراءت نون کے پیش سے ہی ہے۔ نابغہ کے شعر میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شواظ سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سند میں امیہ بن سلت کا شعر پڑھ کر سنایا کہ معنی آپ نے کیے ہیں، محض دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، اور اس کی شہادت میں بھی ایک عربی شعر کا نابغہ کا پڑھا کر سنایا ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نحاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا اور ان کے سروں پر بہایا جائے گا۔ بہرحال صورت مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن میدان محشر سے بھاگنا چاہو تو میرے فرشتے اور جہنم کے دروغے تم پر آگ برسا کر، دھواں چھوڑ کر، تمہارے سر پر پگھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹا لائیں گے۔ تم نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ انہیں دفع کر سکتے ہو، نہ ان سے انتقام لے سکتے ہو، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 37۔ تفسیر۔ آسمان پھٹ جائے گا، وقت احتساب ہوگا۔ آسمان کا پھٹ جانا اور آیتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔
ایک اور جگہ پر آیا ہے جس طرح چاندی وغیرہ پگھلائی جاتی ہے یہی حالت آسمان کی ہو جائے گی، رنگ پر رنگ بدلے گا، کیونکہ قیامت کے ہولناکی اس کی شدت و دہشت سے ہی ہے ایسی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور آسمان ان پر ہلکی بارش کی طرح برستا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ ایک روایت میں گلابی رنگ کا گھوڑے کے رنگ جیسا آسمان کا رنگ ہو جائے گا۔ ابو صالح فرماتے ہیں پہلے گلابی رنگ کا ہوگا پھر سرخ ہو جائے گا۔ گلابی رنگ کا گھوڑے کا رنگ موسم بہار میں تو زردی مائل نظر آتا ہے اور جاڑے میں بدل کر سرخ جچتا ہے۔ جوں جوں سردی بڑھتی ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان بھی رنگ پر رنگ بدلے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا جیسے روغن گلاب کا رنگ ہوتا ہے۔ اس رنگ کا آسمان ہو جائے گا۔ آج وہ سبز رنگ ہے لیکن اس دن اس کا رنگ سرخی لیے ہوئے ہوگا، زیتون کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ تپش اسے پگھلا کر تیل جیسا کر دے گی۔ اس دن کسی مجرم سے اس کا جرم نہ پوچھا جائے گا، جیسے ایک اور آیت میں ہے یہ وہ دن ہے کہ بات نہ کریں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر معذرت کریں۔ سورہ المرسلات آیت نمبر 35-77۔ ہاں، اور آیت میں ان کا بولنا، عذر کرنا، ان سے حساب لیا جانا وغیرہ بھی بیان ہوا ہے۔ فرمان ہے سورہ الحجر آیت نمبر 92، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے اور ان کے تمام کاموں کی پرستش کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر یہ ہے پرستش ہوئی، حساب کتاب ہوا، عذر معذرت ختم کر دی گئی، اب منہ پر مہر لگ گئی، ہاتھ پاؤں اور اعضاء جسم نے گواہی دے دی، پھر پوچھ گچھ کی ضرورت نہ رہی، عذر معذرت توڑ دی گئی۔ اور یہ تحقیق بھی ہے کہ کسی سے نہ پوچھا جائے گا کہ فلاں عمل کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو جو خوب معلوم ہے اس سے جو سوال ہوگا وہ یہ کہ ایسا کیوں کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے نہیں، وہ تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے اور جہنمی کو زنجیروں میں باندھ کر اوندھے گھسیٹ کر جہنم واصل کر دیں گے۔ جیسے اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہ گناہگار اپنے چہروں اور اپنی خاص علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ٹھیک اسی طرح مومنوں کے چہرے بھی الگ ممتاز ہوں گے، ان کے اعضاء وضو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ گناہگاروں کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح بڑی لکڑی کو دو طرح سے پکڑ کر تندور میں جھونک دیا جاتا ہے۔ پیٹھ کی طرف زنجیر لا کر گردن اور پاؤں ایک کر کے باندھ دیے جائیں گے، کمر توڑ دی جائے گی اور قدم اور پیشانی ملا دیے جائیں گے اور جکڑ دیا جائے گا۔ مسند احمدی میں ہے قبیلہ بنو قندہ کا ایک شخص مائی عائشہ کے پاس گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، پردے کے پیچھے بیٹھا اور ام المومنین سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا؟ ام المومنین نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ ایک ہی کپڑے میں ہم دونوں تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کہ پل صراط رکھا جائے گا اس وقت مجھے کسی کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ خود مجھے کہاں لے جاتے ہیں، اور جس وقت کے چہرہ سفید ہونے شروع ہوں گے یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یا فرمایا یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ مجھ پر کیا وحی بھیجی جاتی ہے، اور جب جہنم پر پل رکھا جائے گا اور اسے تیز اور گرم کیا جائے گا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیزی اور گرمی کی کیا حد ہے؟ فرمایا تلوار کی دھار جیسا تیز ہوگا اور آگ کے انگارے جیسا گرم ہوگا۔ مومن تو بے ضرر گزر جائے گا اور منافق لٹک جائے گا، جب بیچ میں پہنچے گا اس کے قدم پھسل جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھکائے گا جس طرح کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو، اور اسے کانٹا لگ جائے گا اور اس زور کا لگے گا گویا اس نے اس کا پاؤں چھید دیا، تو کس طرح بے صبری اور جلدی سے وہ سر اور ہاتھ جھکا کر اس کی طرف جھک پڑتا ہے، اسی طرح یہ جھکے گا، ادھر یہ جھکا ادھر دروغہ جہنم کی آگ میں گرا دے گا، جس میں تقریباً 50 سال تک وہ گہرا اترتا
جائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنمی کس قدر بوجھل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل 10 گابھن اونٹنیوں کے وزن کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ حدیث غریب ہے، اس کے بعض فقراؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہونا منکر ہے، اور اس کی اسناد میں ایک شخص ہے جس کا نام بھی نیچے راوی نے نہیں لیا ہے۔ اس جیسی دلیلیں صحت کے قابل نہیں ہوتی۔ ان گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ لو جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ انہیں بطور رسوا اور ذلیل کرنے، شرمندہ اور نادم کرنے، ان کی خفت بڑھانے کے لیے کہا جائے گا۔ پھر ان کے یہ حالت ہوگی کہ کبھی آگ کا عذاب ہو رہا ہے، کبھی پانی کا، کبھی جہیم میں جلائے جاتے ہیں اور کبھی حمیم پلائے جاتے ہیں، جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح محض آگ ہے جو آنتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اور جگہ پر جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، سورہ غافر آیت نمبر 71۔ جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، وہ حمیم سے جہیم میں گھسیٹے جائیں گے اور بار بار یہ جلائے جائیں گے۔ یہ گرم پانی حد درجے کا گرم ہوگا، بس یوں کہنا ٹھیک ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ ہی ہے جو پانی کی صورت میں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی ابتدائی پیدائش کے وقت سے آج تک وہ گرم کیا جا رہا ہے۔ محمد بن قاف فرماتے ہیں بدکار شخص کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے اس گرم پانی میں ایک غوطہ دیا جائے گا، تمام گوشت گل جائے گا اور ہڈیوں کو چھوڑ دے گا، پس 2 آنکھیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ اس کو فرمایا ان کے معنی حاضر کے بھی کیے گئے ہیں۔ اور آیت میں سورہ الغاشیہ آیت نمبر 88 سخت گرم موجود پانی کے نہر سے انہیں پانی پلایا جائے گا جو ہرگز نہ پی سکیں گے، کیونکہ وہ بے انتہا گرم بلکہ مثل آگ کے ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33 وہاں مراد تیاری اور پک جانا ہے، چونکہ بدکاروں کی سزا اور نیک کاروں کی جزا بھی اس کا فضل و رحمت اور عدل و لطف ہے۔ اپنے ان عذابوں کا قبل از وقت بیان کر دینا تاکہ شرک و معاصی کے کرنے میں ہوشیار ہو جائیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سارا مقصد بیان کرنے کا آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں بتائی گئیں جہنم کی اور آخرت کی، کہ جہنم میں کس طرح گناہ گاروں کے ساتھ سلوک ہوگا، اس لیے بتائی گئیں تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلائیں، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے، اس کی گرمی سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔